گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ریاکاری پر کلام ہوگا، اس سے متعلق جو احکام ہیں انشاءاللہ وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بڑا حساس موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر کلام ہوگا۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اس ریاکاری کے عنوان پر جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب نیک عمل کرتا ہے، اولاً تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، کوئی بھی مسلمان نیک عمل نہ کرے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے اگر نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اس کے عمل کو ضائع کروا دے، اور عمل ضائع ہونے کے کئی اسباب ہیں اور اس میں ایک سبب ریاکاری بھی ہے۔ آئیے مفتی صاحب سے ہم اس موضوع پر کلام کرتے ہیں، اور پہلا سوال میں عرض کروں گا ان کی بارگاہ میں، اولاً یہ ارشاد فرمائے کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ریاکاری، ریا جو ہے جس کو اردو میں ہمارے یہاں دکھاوا بولتے ہیں، ٹھیک، تو عربی میں ریا یعنی نکلا ہے رویت سے، جس کا مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ ٹھیک، تو چونکہ جو ریاکار ہوتا ہے وہ بھی کسی چیز کو دکھاتا ہے، صحیح، مرائی عربی میں اس کو بولتے ہیں، دکھانے والا۔ تو کوئی اپنے کچھ چیز وہ دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو، تو اس لیے اس کو عربی میں مرائی بولتے ہیں، یعنی ریاکار اس کو بولتے ہیں، جس کو اردو میں ہم دکھاوا کرنے والا کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو جو ریاکار ہے، ریاکاری کس کو کہتے ہیں، دکھلاوا کس کو کہتے ہیں عربی یعنی اصطلاح شریعت کے اندر؟ صحیح، تو چونکہ ریاکاری مختلف طرح کی ہوتی ہے، صحیح، تو یہاں ہمارا جو مقصود ہے ریاکاری کا وہ دین کے اعتبار سے ریاکاری ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کو ہمارے یہاں دین کے اعتبار سے ریاکاری کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی کے اندر، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، صحیح، اس کی عبادت جن کاموں کے ذریعے کی جاتی ہے، ان سے دنیا کا طالب ہو، صحیح، یعنی جاہ کا یا مال کا طالب ہے، صحیح، تو ایسے کام کو، ایسے عمل کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے کوئی شخص، اور نماز سے جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، صحیح، لیکن وہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ اس کو نمازی کہیں، ٹھیک، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو کہا جائے گا کہ چونکہ اس نے اپنے عمل سے، وہ عمل کی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا رہا ہے، اس سے اس نے غیر کا ارادہ کیا ہے، صحیح، اور اس کا مقصد جو ہے وہ دنیا کا حصول ہے، کسی کے دل کے اندر اپنی عظمت کو پیدا کرنا ہے، جہ کو پیدا کرنا ہے، مال کا حصول ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو ریاکاری کہا جائے گا۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، ریاکاری کی تعریف مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، یعنی دکھلاوا، یعنی اللہ عز و جل کے لیے جو عمل کیا گیا اس کے اندر وہ دنیا کا طالب ہے، یعنی اس میں دکھاوا کر رہا ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ قرآن و حدیث میں اس فعل یعنی ریاکاری کی وعیدات کچھ بیان کی گئی ہیں، وعیدیں کیا ہیں اس کی؟ جی بالکل، اس کا اندازہ اس سے لگا لیں، قرآن و حدیث میں تو بہت سارے مقامات پر ریاکاری کی مذمت موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اندازہ اس سے لگائیں کہ امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الزواجر، ٹھیک، اس میں جو سب سے پہلا کبیرہ گناہ ذکر کیا، صحیح، ٹھیک ہے، وہ ہے شرک۔ ٹھیک ہے، یعنی شرک کے اندر کفر بھی آ گیا، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی دائرہ اسلام سے جو چیز خارج ہے وہ تمام کی تمام اس کے اندر آ گئی، تمام گناہ کبیرہ میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا گناہ ذکر کیا
وہ یہی ریاکاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث طیبہ میں اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے. صحیح. یعنی شرک اکبر تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم کر لینا. صحیح. اور شرک اصغر یہ ہے کہ چونکہ وہ کسی اور کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود تسلیم نہیں کر رہا، لیکن جو کام اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے وہ کر کسی اور کے لیے رہا ہے. تو حدیث پاک میں اس کو شرک اصغر فرمایا گیا ہے کہ یہ شرک اصغر ہے. اگرچہ کہ اس کے فعل سے، اس کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ انتہائی خطرناک ہے. احادیث طیبہ اس سے مالا مال ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ منافقین کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ یہی دکھلاوا، ریاکاری بیان کی ہے کہ یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. ان کا کام یہی ہے. قرآن پاک میں فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے، ویل ہے، یعنی جہنم کی ایک وادی ہے قول کے مطابق. الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤن، وہ جو کہ دکھاوا کرتے ہیں. تو دکھاوا کرنے والوں کے لیے یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مذمت بیان کی ہے. احادیث طیبہ اس حوالے سے بہت ساری ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. لوگوں نے عرض کی کہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا ریا ہے. ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ امام احمد روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمام اولین آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن، تو ایک منادی ندا کرے گا جس نے کوئی کام اللہ عز و جل کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے. یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کسی اور کی عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، ظاہر ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو اسی طرح اگر کوئی کسی اور کی کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گویا کے عمل کے اندر شریک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. اس کو اس بات کی حاجت ہی نہیں ہے کہ بندہ اس کے لیے بندہ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ خالص اس کے لیے عبادت کی جائے. لہذا قیامت کے دن ایسے بندے سے کہا جائے گا کہ جاؤ جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کے تم اپنا اجر لے لو. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیسے وہاں جا کے اجر لے گا؟ وہ تو جس کے پاس جائے گا وہ خود پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا کہ وہ کہاں سے اس کو اجر دے گا. تو اس کی بڑی سخت روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نیت نہیں ہونی چاہیے. ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ عز و جل اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا. اور جو ریا کرے گا اللہ تعالیٰ ریا کی سزا دے گا اس کو. اور سزا ایک اتنی وعید، اتنی سخت ہے اس حوالے سے کہ قیامت کے دن ایک روایت کے اندر موجود ہے طبرانی شریف وغیرہ کی کہ ایسے شخص کو کہ جو ریاکاری کرتا ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے بڑا نیک پارسا بنتا ہے، گھر کے اندر جو چھپ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو جنت کے پاس بلایا جائے گا کہ آؤ. اب وہ جیسے ہی جنت کے پاس پہنچے گا تو جنت کے نظارے دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ کیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پیدا کی ہیں. تو اب وہ جنت کا نظارہ کرے گا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے کہ اچانک حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال. اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ عز و جل اگر ہمارے حق میں جہنم ہی کا فیصلہ کرنا تھا تو ہمیں یہ دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا، وہ ہمارے لیے آسان ہوتا. اب ہمارے پر اور حسرت طاری ہوگی. تو حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم وہ بدبخت لوگ ہو کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے تھے اور تم لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے بچتے تھے، لیکن جب تنہائی کے اندر ہوتے تھے تو تم گناہ کیا کرتے تھے؟ تم نے لوگوں کا لحاظ کیا، میرا لحاظ نہیں کیا. تو اس لیے جو ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اور ایسی چیز ہے، ایسی بات ہے ریاکاری کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ریاکار ہے تو لوگ اس کو ناپسند کریں گے، لوگ بھی پسند نہیں کریں. یعنی ایک کام ہے کہ میں اچھے انداز میں وہ کام کر رہا ہوں،
لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، میں ماں باپ کا فرما بردار ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، مجھ سے بڑے متاثر ہیں، بڑے کہ نیک پرہیزگار آدمی ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن ان کو پتہ چل جائے کہ اس کا سارا مقصد یہ کہ لوگ میری تعریف کریں، تو لوگ مجھ سے بدظن ہوں گے، میری مذمت کریں گے کہ اس کا مقصد تو ہمیں دکھانا ہے. تو یہ حالانکہ وہ کام اچھا کر رہا ہے، لیکن لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کی مذمت کریں گے کہ اس کا مقصد کوئی اچھا تھوڑی ہے، اس کا مقصد تو یہ کہ لوگ اس کی تعریف کریں. تو یہ فعل ایسا ہے، کام ایسا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ اس کو برا کہتے ہیں، یعنی عقل کے اعتبار سے بھی یہ چیز بری ہے. تو قرآن و حدیث میں اس کی بہت ساری وعیدیں موجود ہیں، اور عقلاً یہ چیز ناپسندیدہ ہے، لہذا اس سے بچنا مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے اس حوالے سے جو اس کی وعیدیں تھیں اس پر بھی کلام فرمایا، اور حقیقت یہی ہے کہ عمل بڑی مشکل سے ہوتا ہے. فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں، فتنوں کا دور ہے، اس میں آدمی بڑی مشکل سے روزہ رکھے، اور روزہ 15 گھنٹے کا وہ روزہ رکھ کر اس کی نیت ہی یہ ہو کہ لوگ مجھے متقی سمجھیں گے، پرہیزگار سمجھیں گے، میری عزت کریں گے. کتنی عجیب سی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. حضور ارشاد فرمائے کہ ریاکاری کی اقسام بھی ہیں، کچھ قسمیں ہیں، کیا کیا چیز ریاکاری میں داخل ہے؟ جی بہت ساری اس کی علماء نے قسمیں کی، چونکہ احادیث طیبہ کے اندر اس کی وعیدیں بہت آئی ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑا ڈرا کرتے تھے، اس سے رویا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ بندے کے دل میں ایسے داخل ہوتی ہے جیسے چونٹی کی چال سے بھی خفیف انداز میں بندے کے دل میں داخل ہو جاتی ہے. بڑے بڑے اجلہ علماء جو ہے وہ اس پر بعض اوقات مطلع نہیں ہوتے ہیں، اپنے زوم کے اندر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسی مثالیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ بندہ ان کو پڑھتا ہے تو بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ واقعی ریاکاری کے اندر مبتلا ہے. یعنی بعض اوقات بندہ تنہا گھر کے اندر بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس میں بعض اوقات بندی کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس لیے رو رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کے سامنے بھی رو سکے. اس طرح کی بعض اوقات نیتیں ہو جاتی ہیں، دل کے اندر بار بار خیالات آتے ہیں، ذہن بندہ بناتا رہتا ہے اس طرح کا. تو یہ ایک ایسا کام ہے، ایسا فعل ہے کہ جو بندے کے تمام عمل کو تباہ کر دیتا ہے. محبط للعمل اس کو فرمایا کہ عمل کو تباہ کر دینے والا ہے. تو اس لیے علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کلام کیا ہے، صوفیاء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ریا بن جاتی ہیں، کس کس چیز کے اندر ریا آتی ہے، کب کب ریا آتی ہے، ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. اب مثال کے طور پر ایک قسم تو اس کی اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ جو ریاکاری ہے وہ مختلف چیزوں کے اندر ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ قول کے ذریعے ہوتی ہے کہ بندہ گفتگو کر رہا ہے، جیسا میں مثال کے طور پہ گفتگو کر رہا ہوں، یعنی میں باتیں بتا رہا ہوں دین کی، اچھی باتیں بتا رہا ہوں، لیکن میں اب اس کو بنا کے گفتگو کروں، ایسے انداز میں گفتگو کروں کہ لوگ دیکھیں تو متاثر ہوں کہ یار کتنا پیارا بولتا ہے، کیسا بہترین انداز ہے، کیسا اس کا علم ہے، کتنی باتیں اس کو یاد رہتی ہیں. میرا بولنے کا مقصد یہ ہے. تو یہ میرے قول کے اندر جو ہے ریاکاری آ گئی، اس کے اوپر پکڑ ہے، یہ ریاکاری کہلائے گی. بعض اوقات عمل کے ذریعے یعنی بدن کے ذریعے جو ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے. بڑا جھک کے میں چل رہا ہوں اور تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خوف و خشیت اس کے اوپر طاری ہے، آنکھیں میری جھکی ہوئی ہیں، آنکھیں جھکا کے چل رہا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ یہی کہیں کہ باحیا انسان ہے. امامہ میں نے پہنا ہوا ہے اور سفید کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ چادر میں نے لی ہوئی ہے، داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن مقصد فقط اتنا ہے کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ پرہیزگار آدمی ہے، نیک آدمی ہے. اگر یہ مقاصد ہیں تو پھر اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے. اسی طرح کپڑوں کے اندر، بدن کے انداز کے اندر علماء نے لکھا کہ یہ ریاکاری ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات دین کے ذریعے ریاکاری ہوتی ہے تو دنیا کے ذریعے بھی ریاکاری ہوتی ہے. دین کے ذریعے جو ریاکاری ہوتی ہے وہ تو انتہائی خطرناک ہے، دنیا کے ذریعے جو ریاکاری ہوتی ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. بندہ دنیا میں اچھے کام کرتا ہے لیکن وہ دنیاوی کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے اس سے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن وہ دین کے طرح نہیں ہے کہ جس طرح دین کے اندر باتیں ہوتی ہیں کہ دینی اعتبار سے وہ ریاکاری مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، ویسے ہی وہ نقصان دہ ہو، ایسا نہیں ہے. اسی طرح علماء نے جو ریاکاری کی قسمیں کی ہیں وہ اس اعتبار سے بھی قسمیں کی ہیں کہ بعض اوقات جو ریا ہوتی ہے وہ اصل عمل کے اندر ہوتی ہے، یعنی وہ عمل کر ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے. یعنی مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، لیکن کوئی جاننے والا آ جاتا ہے، اب اس کے سامنے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اگر وہ نہ ہوتا تو وہ اصلاً نماز پڑھتا ہی نہیں،
تو اس صورت میں اس کا جو فرض ہے وہ تو ادا ہو گیا، لیکن اس کو نماز کا سرے سے ثواب نہیں ملے گا، اور الٹا یہ نماز اس کے اوپر وبال بن جائے گی۔ اور بعض اوقات جو ریاکاری ہوتی ہے وہ اصل عمل میں تو نہیں ہوتی، وصف عمل کے اندر ہوا کرتی ہے، یعنی لوگ ہوں یا نہ ہوں اس نے عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اس نے مثال کے طور پر، لیکن لوگوں کی موجودگی کے اندر اب وہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اگر لوگ موجود نہ ہوتے تو پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نماز ادا کر لیتا، تو اس صورت میں اصل عمل کا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس نے جو طول دیا ہے، آگے چلتا چلا گیا ہے، تو اس صورت میں اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ یعنی خوبصورت انداز میں وہ نماز پڑھتا گیا ہے تو وہ خوبصورت انداز میں نماز پڑھنے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ریاکاری ہوتی ہے وہ بعض اوقات ابتدائی عمل کے اندر ہوتی ہے، اور بعض اوقات درمیان عمل کے اندر ہوتی ہے، اور بعض اوقات آخر عمل کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی ابتدا کے اندر بندہ جب شروع کر رہا ہے کوئی بھی عمل، نیک کام شروع کر رہا ہے، تو اسی وقت اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے، تو اب یہ مضر ہے۔ درمیان کے اندر اب نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے صحیح طریقے سے، اچانک کوئی شخص آ گیا، تو اب اس صورت میں اب اس کی نماز جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو، اچھے انداز میں نماز پڑھنے لگ گیا، تو یہ درمیانے عمل کے اندر آئی۔ اور بعض اوقات بندہ عمل پورا کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دل کے اندر ریاکاری کا خیال آتا ہے۔ تو ابتدا کی صورت میں تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اگر اصل عمل ہی اس لیے کیا کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو دکھائے تو وہ اصل عمل ہی باطل ہے، یعنی باطل سے مراد کہ فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا، سرے سے ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور اگر اصل عمل کے اندر نہیں ہے بلکہ جو خوبصورتی وہ عمل کے اندر لے کر آ رہا ہے اس میں ریاکاری ہے، تو اصل عمل کا ثواب ملے گا، اس خوبصورتی کا ثواب نہیں ملے گا۔ درمیان میں آئی تو ابتدا کے اندر جو وہ اخلاص کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا اس کا ثواب اس کو مل گیا، درمیان میں اس نے جو ریاکاری کی وجہ سے خوبصورتی پیدا کی ہے، تو اب یہ جو خوبصورتی پیدا کی اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، جیسی پہلے پڑھ رہا تھا ویسی انداز کے اندر پڑھے گا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور اگر بعد میں ریاکاری طاری ہوتی ہے تو پھر اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے کہ آیا وہ ریاکاری اس کے عمل کو تباہ کر دے گی نہیں کر دے گی، اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ اس کی تعریف کریں، توصیف کریں، تو اس حوالے سے جمہور علماء ہیں ان کا قول یہی ہے کہ اس کا عمل باطل نہیں ہوگا۔ البتہ ایک چیز ریا ہوتی ہے اور دوسری چیز سمعہ ہوتی ہے، یعنی سنانا۔ تو اگر وہ عمل کر کے لوگوں کو سناتا ہے تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ریاکاری بندے کے عمل کو تباہ و برباد کرتی ہے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو سمعہ ہے یہ بھی بندے کے عمل کو ختم کر دینے والا ہے، تباہ کر دینے والا ہے۔ یعنی عمل کیا اور اس نے لوگوں کو سنا دیا، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ من سمع سمع اللہ، کہ جو لوگوں کو سنائے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو سنائے گا، اس کو سزا دے گا۔ تو اس لیے اگر آخر کے اندر طاری ہوئی ریاکاری تو اس صورت میں اس کے عمل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمل اس کا ہو جائے گا۔ البتہ اگر کسی کو جا کے سناتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، تو پھر یہ سمعہ اس کے عمل کو باطل کر دے گا۔ اسی طرح ریاکاری کی اہمیت کو یوں سمجھیے کہ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے صحت عمل، عمل کا صحیح ہونا، اور ایک ہوتی ہے قبول عمل، عمل کا قبول ہونا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ عمل کا صحیح ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے، عمل کا قبول ہو جانا الگ چیز ہے۔ بندے نے وضو کیا، نماز کے جو تمام فرائض و شرائط تھے ان کے ساتھ نماز ادا کی اس نے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ دعا کی مثال ہے، دعا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اب یہ عمل بالکل صحیح طریقے سے کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ یعنی ایک تو قبول الگ جو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، ان کو ادا کرے گا تو وہ قبول ہو، دعا اس صورت میں قبول ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات بندے کا عمل جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے لیکن اس کا قبول ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ مثلاً نماز پوری صحیح طریقے سے پڑھی لیکن دل کے اندر ریاکاری موجود تھی، یا کوئی نہ کوئی ایسا کام موجود تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا۔ شراب پی ہوئی تھی اس نے، تو شراب پیتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب اس نے وہ پی بھی، توبہ بھی نہیں کی، نماز صحیح طریقے سے ادا کی، نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ عمل صحیح نہیں کر رہا، صحت عمل نہیں ہوا اس کا، لیکن اس کی جو عبادت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال جیسے صدر الشریعہ نے دی بہار شریعت کے اندر کہ کوئی شخص ہے، اس نے وضو کیا
نماز ادا کی، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی ہے، صحیح، کہ اس نے جس پانی کے ساتھ وضو کیا تھا وہ پانی ہی نجس تھا، صحیح، یعنی اس کا وضو سرے سے نہیں ہوا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر لی. صحیح. اب فقہی اعتبار سے اس کی یہ نماز صحیح نہیں ہوئی. ٹھیک، جب اس کو پتہ چلے گا اس پر لازم ہوگا کہ اس نے وہ نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے، اس کے ذمہ ساقط نہیں ہوگا. جب اس کو معلوم ہوگا اس کو وہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنے والا ہے تو اس نماز کے اوپر ثواب کا ترتب ہو جائے گا. صحیح. جب اس کو معلوم ہوگا تو اب اس کے اوپر حکم لوٹ کر آئے گا کہ اب اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ اس نماز کو لوٹائے. دوبارہ پڑھیں. اب پہلی والی صورت کو دیکھیے کہ پہلی والی صورت میں جب صحت نماز پائی جا رہی ہے، صحت عمل پایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو گئی، فرض اس پر سے ساقط ہو گیا لیکن اس کو ثواب نہیں مل رہا. اور دوسری صورت میں آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر سے فرض ساقط نہیں ہو رہا لیکن اس کو ثواب مل رہا ہے. صحیح. تو یوں ریاکاری کی جو مذمت ہے اور اخلاص کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح ریاکاری کی ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ بعض اوقات بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی عمل کرتا ہے، صحیح، لیکن اس کے اندر دوسرے کا کوئی نہ کوئی دوسرا کام بھی شامل ہوتا ہے. صحیح، جیسے اس کی مثال دی کہ کوئی شخص حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ جا رہا ہے، صحیح، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی نیت ہے کہ وہ تجارت بھی کرے گا. صحیح، یا کوئی اور مثال ہے، صحیح. کسی بھی والدین کی خدمت کے لیے جانے کی نیت کرتا ہے کہ دوسرے شہر میں والدین ہیں، ان کی نیت یہی کہ والدین کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی دوسری نیت بھی شامل ہوتی ہے. روزہ رکھا، پیٹ کا نظام درست ہو جائے گا. جی بالکل، پیٹ کا نظام درست ہو جائے گا. ہاں. نماز پڑھ رہا ہے تاکہ جو ہے وہ ورزش ہو جائے اس کی. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو عمل وہ کر رہا ہے اور اس میں دوسری نیت بھی کر رہا ہے، ٹھیک. تو غلبہ کس کا ہے؟ صحیح، اگر تو غلبہ اس کا ہے کہ نیک کام کا، صحیح، کہ اصل مقصد حج کرنا ہی ہے. صحیح، باقی یہ کہ اگر موقع ملا تو وہاں پہ تجارت بھی کر لوں گا، تو فرمایا کہ اس صورت کے اندر اس کو اصل مقصد کا تو ثواب مل جائے گا، جو غالب ہے اس کا ثواب تو اس کو مل جائے گا، لیکن جو مخلص ہے اس کا عمل جدا ہے. صحیح. اور اگر دونوں برابر ہیں، صحیح، یہ بھی نیت ہے کہ میں کام کروں گا اور ساتھ ہی حج بھی ادا کروں گا، یہ دونوں برابر ہیں کہ حج کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں، دونوں نیتیں برابر ہیں. یا تجارت کے لیے جانا اصل مقصد ہے، اصل مقصد ہے تجارت کروں گا وہاں جا کر، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ موقع مل رہا ہے تو حج بھی ادا کر لوں گا. تو اس صورت میں فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کے اندر ثواب نہیں ملے گا. اللہ. تو اس لیے جو اصل نیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہے اور کتنی اہم باتیں اس حوالے سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں. اب یہاں ایک سوال مفتی صاحب یہ بھی پیدا ہوگا، اول تو عمل بڑی مشکل سے ہوا، اب ہونے کے بعد جو آپ نے بھی مسائل اس کے ارشاد فرمائے ریاکاری کے حوالے سے، اب اگر کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ بھائی جب اتنا مشکل ہے تو میں عمل ہی نہیں کرتا، عمل کر کے بھی جب پھنسنا ہی ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے اور دکھاوا یہ صورت بن جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں، یعنی یہ تو شیطان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے دل میں خیال، تو اب عمل ہی چھوڑ دیں. دیکھیں یہ تو پرانی بات ہے، یعنی قدیم سے یہ سلسلہ چلتا ہوا ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کرنا یہ ریا ہے. اچھا، یہ بھی ریا ہے، اور فرمایا لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ شرک ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ آپ نے کام چھوڑ دیا، صحیح، لوگوں کی وجہ سے آپ کام نہیں کر رہے نا، تو کام کا چھوڑ دینا بھی تو ایک کام ہے. صحیح. تو وہ کام آپ لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ ریاکاری ہے. صحیح. تو اصل یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں کام کرنے کے، نیک کام کرنے کے. بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک جو ہے وہ تلاوت قرآن کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد جا کے ان کو اخلاص حاصل ہوا. یہ سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا. تو ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ریاکاری کے اندیشے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے عمل کو نہیں چھوڑیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم کام بھی کریں اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے گا. تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ یہ کام کروں گا تو ریاکاری پیدا ہوگی تو اس وجہ سے وہ کام چھوڑ دے، ایسا نہیں، بلکہ وہ کام کرے گا اور اس بات کی کوشش کرتا رہے گا کہ مجھے اخلاص نصیب ہو جائے. کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اخلاص نصیب ہو جائے گا. پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عمل جو ہے نا اب یہ اخلاص والا ہو گیا؟ یعنی دل پر غور کرنے سے پتہ چلے گا. بس دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے ہیں صحیح کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور اس بات کو ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جانتا ہے اس وقت جب تم ماؤں کے پیٹ کے اندر موجود تھے. یعنی تخلیق انسان کے تمام مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کے اندر ہیں. وہ انسان کی حیثیت کو جانتا ہے. انسان کو بنانے والا وہ ہے کہ ایک ناپاک پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق ہوئی، اور اتنا بڑا جو انسان بنا، تمام کے تمام مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام حال کو جانتا ہے. بے شک. ارشاد فرمایا اس بات کو بیان کر کے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو اپنی تعریف خود نہ کیا کرو. یعنی تم جو کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جانتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو بندہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، کوئی بھی اس کو توفیق مل رہی ہے، تو وہ یہی خیال کرے کہ مجھے یہ توفیق میرا رب عز و جل دے رہا ہے. بے شک. بس اپنی مکمل توجہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں لگا دیں گے، اس کی بارگاہ میں لگا دیں گے، بس یہ سوچیں گے کہ مجھے جو عمل کی توفیق مل رہی ہے وہ میرا رب تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے گا. باقی واقعی اس کے دل کے اندر اخلاص پیدا ہو گیا یا وہ مخلص بن گیا، اس کا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو گیا، یہ مشکل کام ہے، اور ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں. صحیح. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے رہیں. لوگوں کا خیال ہمارے دل سے نکلتا چلا جائے. نیک کام کے اندر ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو. باقی ہوا یا نہیں ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری کوشش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اس کا فائدہ ہمیں قیامت کے دن حاصل ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، شیطان کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے. شیطان اپنی کوشش کر رہا ہے، ہمارے عمل کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ریاکاری پیدا کر رہا ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بھی ڈٹے رہیں اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں. شیطان کے خوف سے اپنا عمل ترک نہ کریں کہ یہ ریاکاری پیدا ہو رہی ہے تو عمل ہی چھوڑ دیں. جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ عمل بہر صورت ہمیں کرنا ہے، اور ساتھ میں اخلاص کی بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے یہ جنگ جیتنی ہے، ہارنی نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کرتے رہیں، ڈٹے رہیں، اور اپنے عمل میں اضافہ بھی کرتے رہیں، اور ریاکاری کے خوف سے عمل کو ترک نہ کریں. اور اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے، اور مزید جو ہے ریاکاری کا حکم کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر بھی سوالات ہم کریں گے. آپ کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جس دفتر میں کام کرتے ہیں ہم، وہاں پہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، زور کی نماز وہاں پہ پڑھتے ہیں یا اثر کی تو پڑھنے لگتے ہیں، تو کوئی بڑا افسر آ جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بڑا ایگزیکٹو آ جاتا ہے، پاس آ کے وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. تو لہٰذا سم ٹائم ہوتا ہے کہ دل میں ایسا وسوسہ آتا ہے کہ تو ریاکاری کی جا رہا ہے، اس وقت دکھانے کے لیے کی جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی مہربانی بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ اگلی کال. اگر یہ 12 سال 13 سال کی عمر میں کسی سے گناہ ہو گیا ہو تو اس کا استغفار کرے تو کس طریقے سے کرے؟ اچھا، یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بڑا دیکھ لے تو خوشی ہوتی ہے کہ یار دیکھو اس نے مجھے اس عمل میں دیکھ لیا. جس طرح دفتروں کے اندر یہ ظہر کی نماز کی مثال دی ہوتا ہے، تو اب کیا کرے آدمی؟ دیکھیں، اپنا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے رکھیں، ٹھیک ہے، اخلاص ہونا چاہیے. باقی کسی نے دیکھ لیا اس پہ خوشی پیدا ہونا تو حدیث پاک میں فرمائے کہ مومن کے لیے جلد بشارت ہے. سبحان اللہ. یعنی کسی صحابی نے عرض کی کہ میں چھپ کے عمل کر رہا ہوں، مفہوم یہ ہے چھپ کے عمل کر رہا ہوں تو کوئی دیکھ لیتا ہے مجھے، تو اب میرے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ تو مومن کے لیے جلد بشارت ہے. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس نماز سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں. اب کوئی بڑا آ گیا، اس کا استاد آ گیا، اس کے والدین آ گئے، اس کے شاگرد کوئی دیکھ رہے ہیں، یا شاگرد نے دیکھ لیا، یا اس کا کوئی افسر آ گیا کہ بھائی نیکی کا کام کر رہا ہے، اب اس کے دل کے اندر خوشی پیدا ہوئی، تو یہ اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. البتہ اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ میں کیوں اس طرح سوچ رہا ہوں، کیوں خوشی اپنے دل کے اندر پیدا کر رہا ہوں، مجھے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق جو ہے اس کا عمل برباد ہونے والا نہیں، بلکہ یہ مومن کے لیے جلد بشارت ہے. صحیح. یعنی توجہ عوام کی طرف سے ہٹانی ہے اپنی،
جی توجہ اس طرف رہتی ہے، جبھی خوشی بھی پیدا ہوتی ہے، جبھی مطلب غم بھی محسوس ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے، سامنے والا تعریف نہیں کرتا، دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی. ایسا بھی تو ہوتا ہے. ہاں ظاہر ہے. اصل میں دیکھیں بنیادی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی طرف مائل ہیں. صحیح. کیونکہ یہ جو شرک اصغر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی، یہ جو وعیدیں بیان کی ہیں، تو وجہ انسانی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یعنی انسان کے لیے شہوات کی جو محبت ہے وہ مزین کر دی گئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ خواہشات موجود ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے کہ بندے کا دل دنیا کی طرف مائل ہے، لیکن اصل ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ بھئی ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا کیسے؟ اور بندہ یہ سوچے نا کہ جو یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، آپ نے مجھے کچھ دیا، مجھ پہ احسان کیا، میری مدد کی، حقیقتاً ویسے آپ کا شکر ادا کیا جائے گا، لیکن حقیقتاً جو شکر اس موقع پر بھی کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر میرے لیے شفقت کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ کو اس بات کی قدرت کس نے دی کہ آپ میری مدد کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اب جب آپ میری مدد کر رہے ہیں، میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کا شکر مجھے ادا کرنا ہے احادیث طیبہ کے مطابق، لیکن اصل شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اب میں کر رہا عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس کی نعمتیں بے شمار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عالمین سے بے پرواہ ہے، جو غنی ہے. اب میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب میری توجہ کسی اور کی طرف ہو، کسی اور کو بھی راضی کرنا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری عبادت کا محتاج ہی نہیں ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری عبادت کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. ہاں وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے. اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں، اور درمیان میں وہ کام کرنے لگ گیا کہ جس سے میرا رب عز و جل ناراض ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے، اور فرماتے ہیں کہ اغنی الشرکاء، میں تمام شرکا سے غنی ہوں، سب سے بڑھ کر غنی میں ہوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اس کا جو تم نے جو میرا بھی حصہ ہے، یعنی میرے لیے جو عبادت کی ہے وہ بھی اس کے پاس لے جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اس لیے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر ایسا کام درمیان میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. 12-13 سال کی عمر میں کوئی گناہ کیا تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ابھی گناہ کی نوعیت انہوں نے بیان نہیں کی کہ گناہ کون سا گناہ تھا ان کا. تو اگر گناہ ایسا ہے کہ جس میں کسی کا حق تلف نہیں ہوتا، یعنی حق العبد اس کے اندر نہیں ہے، تو اس صورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو بھی گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اظہار کر کے اور اس پہ نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں. اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جو حق العبد سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا مال لے لیا تھا، کسی کے اوپر ظلم کیا تھا، مارا پیٹا تھا اس کو، تو اس سے جا کے معافی مانگیں. تو حضور یہ ارشاد فرمائے سے ریاکاری کے حوالے سے آپ نے اس کی تعریف وعیدیں وغیرہ بیان کی. مزید یہ کہ ریاکاری کا حکم اور بچنے کی کوئی دعا ہو یا کوئی طریقہ مزید اگر تقریباً حکم تو اس کے اندر آئی گیا کہ اگر ریاکاری عبادت کے معاملات کے اندر ہے، ٹھیک، یعنی نماز سے مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی راضی کرنا ہے، تو اس صورت میں تو یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ریاکاری ہے دنیا کے معاملات کے اندر، دنیاوی کوئی معاملات ہے، وہ مال زیادہ کما رہا ہے، اور مال زیادہ کمانے میں اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں بہت مالدار ہوں. تکبر کرنا نہیں ہے، تفاخر کرنا نہیں ہے، صرف لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے. اچھی سے اچھی گاڑی لے رہا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کر سکے، دکھا سکے کہ دیکھو میرے پاس اچھی گاڑی ہے. یعنی دنیاوی معاملات کے اندر اگر وہ دکھاتا ہے تو اس صورت میں یہ مذموم تو ہے، ناپسندیدہ تو ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ ناجائز و حرام یا گناہ والا معاملہ ہو. جہاں تک رہا دعا کا معاملہ، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور انتہائی نازک اور دقیق گناہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر ایسے داخل ہوتا ہے جیسے چونٹی کی چال اس انداز میں داخل ہو جائے، تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ ہمیں کہیں بھی چھوڑتی نہیں ہے. پورا انتظام ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. چنانچہ امام احمد اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے
سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو شرک سے بچو کیونکہ وہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے. یہاں پہ شرک سے مراد شرک اصغر یعنی ریاکاری ہے. لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح شرک سے بچیں؟ ارشاد فرمائے کہ یہ دعا پڑھو اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، یعنی الہی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک کریں، اور ہم اس سے استغفار کرتے ہیں کہ بلا جانے کسی کو تیرے ساتھ جو ہے وہ شریک کریں. تو یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی یعنی ریاکاری سے بندے کو محفوظ رکھے گا. مدی شہر کے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ آج ہماری کالز کو شامل نہیں کر رہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتنا اہم موضوع ہے اور بڑی اہم معلومات ہمیں مل رہی ہے. ظاہر یہ جو سیکھنے کو مل رہا ہے بعض اوقات ناظرین تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہی نیت تھی کہ آج جتنا ہو سکے اس حوالے سے ہمیں معلومات حاصل ہو جائے. کالز تو بعد میں بھی شامل ہو جائیں گی، ناظرین تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مطلب آج ہم نے یہ گفتگو زیادہ کی تاکہ اس موضوع کا تھوڑا احاطہ ہو جائے. ورنہ یہ ابھی بھی موضوع کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی بہت ساری باتیں اس سے متعلق ہوں گی اور آپ کی کالز بھی ہوں گی، تو انشاءاللہ ہم مزید اس کو بعد میں بھی شامل کر لیں گے. مزید کیا ارشاد فرمائیں گے ریاکاری کے حوالے سے؟ یعنی بچنے کا ایک تو دعا آپ نے ارشاد فرمائی، اسی طرح عمل کے حوالے سے ہم مطلب کیا احتیاطیں کریں؟ دیکھیں سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے اس میں صحبت ہوتی ہے، صحیح، یعنی تربیت ہوتی ہے کہ کسی ایسے کی صحبت کو اختیار کرنا ہے کہ جو مخلص ہو. صحیح. قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یعنی پرہیزگاری اختیار کرو، نیک بنو، وکونوا مع الصادقین اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. صحیح. تو اس لیے اگر عمل پر مداومت چاہیے، عمل کی جو ہے وہ تطہیر چاہیے، اخلاص چاہیے، تو اس کے لیے جہاں دیگر ذرائع اختیار کرنے اس میں بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کسی کی صحبت کو اختیار کیا جائے، یعنی ایسے شخص کی صحبت کو اختیار کیا جائے کہ جس کی توجہ ان باتوں کی طرف ہو، یعنی جو علمی اعتبار سے بھی ہو اور ساتھ میں عملی اعتبار سے بھی ہو، کہ وہ آپ کو ان باتوں کی طرف راغب کرے، ان باتوں کی تربیت دے آپ کو کہ بھائی ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. تو ایسے افراد کی صحبت کو اختیار کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری سے بچنے پر، اخلاص اختیار کرنے پر اس کو یہ چیزیں فائدہ مند ہوگی. اسی طرح اس موضوع پر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں جیسے احیاء العلوم ہیں، تو احیاء العلوم کے اندر ایک پورا باب ریاکاری کا موجود ہے. اسی طرح منہاج العابدین ہے، تو منہاج العابدین کے اندر بھی ایک پورا ایک طریقہ کار بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، کیسے ہم نے نیک بننا ہے، تو اس کے اندر بھی اخلاص کی باتیں موجود ہیں. اسی طرح امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس میں بھی اس موضوع سے متعلق مواد موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں. باہر شریعت کا 16واں حصہ ہے، اس کے اندر کثیر احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں اور یہ سارے احکام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو اگر اسی طرح علمیہ کی کتاب ریاکاری کے نام سے اس کو حاصل کریں، تو یہ تمام کے تمام ذرائع اختیار کریں گے تو اس طرح ہمیں ریاکاری سے بچنے کی جو ہے وہ مدد ملے گی اس کے اندر. اور اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ یا اللہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی عبادت کے اندر بھی ہمارا مقصد یہ کہ اے ہمارے رب تو ہماری مدد فرما. تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے کہ اللہ عز و جل عبادت بھی اخلاص کے ساتھ کرنے کی تو ہی ہمیں توفیق عطا فرما. مدی چینل کے ناظرین، صحبت کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو اس دور میں آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس دور میں ایک نعمت امیر اہل سنت کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے. ان کی صحبت ایسی ہے کہ مفتی صاحب بھی تصدیق کریں گے کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے ہم بہت کچھ سوچ کر جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. یعنی عمل کے حوالے سے ایسی ہماری تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس طرح ہمارا ذہن بنایا جاتا ہے کہ ابھی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، مزید اپنی کوشش کو ہم بڑھا دیں اور مزید اپنے عمل کے اندر نکھار پیدا کریں. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے، آپ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اجتماعات کی پابندی کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. انشاءاللہ عز و جل مزید ریاکاری کے حوالے سے معلومات بھی ہوگی، اس سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا اور انشاءاللہ عز و جل اخلاص بھی پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بالخصوص ریاکاری کے حوالے سے جو آج ہم نے مفتی صاحب سے سنا ہے، ہمیں اس مہلک مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی
आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।